الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته اللہ اللہ اللہ۔ عیادت کے آداب ہیں۔ عیادت کرنا سنت سے ثابت ہے، حدیث بھی گزر چکی ہے عیادت المریضی، اور مسلمان کے حقوق میں سے مریض کے پاس جائیں تو اس کا حال بھی معلوم کریں اور اس کی صحت کی دعا بھی کریں اور اس کو تسلی دینا چاہیے۔ اگر کسی بیماری میں مثال کے طور پر اگر وہ بلڈ پریشر یا خدا نخواستہ کینسر، خطرناک سے خطرناک کسی بھی بیماری میں ہو اور آپ نے اس بیماری کا تجربہ اپنے خاندان، دوست، احباب، پڑوسی کسی کا کیا ہو تو اس کے سامنے ذکر نہ کریں کہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس سے فلاں فلاں کو کیا وہ بھی ختم ہو گیا، بچ نہیں۔ اس کا دل نہ توڑیں، اس کا حوصلہ نہ گرائیں، بلکہ یہ آداب میں سے ہے کہ جب مریض کے پاس جائیں تو اس کے سامنے تسلی والے الفاظ کہیں، اس کو دلاسا دیں، اس کی ہمت بندھائیں کہ کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی بیماری اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کو تسلی دینی چاہیے۔ مریض کے سرانے بیٹھ کر اس کے سر یا بدن پر ہاتھ پھیرنا چاہیے اور تسلی کے کلمات کہنے چاہیے، اور مریض کے متعلقین، رشتہ دار، دوست، احباب، ان سے بھی مریض کا حال معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ یہ عیادت کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، جائز ہے، اور موقع ہو تو اس کو دین اسلام کی دعوت بھی دینی چاہیے اور مریض سے اپنے لیے دعا کرانی چاہیے۔ یہ بھی آتا ہے کہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر کسی کی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس سے دعا کروایا کریں اپنے لیے۔ اور مریض بیمار کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسے بھی پریشان ہوتے ہیں تکلیف میں، اگر لیٹا ہے بیٹھنے میں تکلیف ہے تو کوئی عیادت کے لیے تو وہ مروتاً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اسے، اس کے لیٹنے کا تقاضا ہوتا ہے، یا بہت زیادہ سننے سے بھی اس کے دل دماغ میں سر میں درد ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ بات چیت کرنے سے بھی اس کا گھبراہٹ۔ تو یہ جو مریض ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے جائیں، بیٹھیں، عیادت کرو، فوراً واپس آ جانا چاہیے۔ بیمار کے پاس بیٹھ کر شور و شغب، لہو و لعب، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ عیادت کے آداب تھے۔ عام مسلمانوں کے 40 حقوق ہیں گے، اس میں سے 10 ابھی ذکر کروں گا۔ ایک تو حدیث تھی، اس کے علاوہ بعض علماء اور بزرگان دین نے چند حقوق اکٹھے کر کے ایک کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں، اس سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ مسلمان کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے۔ آپ جتنا جلد اللہ سے معافی کے امیدوار ہیں اتنا جلد اپنے بھائی کو معاف کر دیں، اپنے بہنوں کو معاف کریں، مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، اس کے رونے پر رحم کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اس کے عیب کو چھپانا، اس پہ لمبی بحث ہے، انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس کے عیب کو چھپانا، حدیث شریف کے مطابق جو انسان کسی دوسرے مسلمان کے عیوب اور غلطیوں پر پردہ ڈال دے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بھرے مجمع کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لیں گے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، سب کے سامنے بے عزت کرتا ہے، تو اللہ پاک گھر بیٹھے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے، حدیث کے الفاظ ذکر کیے۔ اگر وہ کسی بات کا عذر کرے تو اس کو عذر کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ آپ نے میاں بیوی یا بچہ یا بھائی چھوٹا، بہن بھائی، شاگرد، اس قسم کے کوئی ہے، دیر سویر ہو گئی، آپ نے اس سے سوال کیا اور اس نے اگر کوئی عذر بتا دیا کہ یہ وجہ ہو گئی کہ اس لیے دیر ہو گئی، تو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے، جرح نہیں کرنا چاہیے، اس کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ ہمیشہ اس کی بھلائی چاہیں، خیر خواہی چاہیں، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ بس آج کے لیے 6 کافی ہیں، وقت کم ہے، اب 10 منٹ کا جو وقت ہے گا یہ آپ لوگ